اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آیت الکرسی کی تفسیر پڑھیں گے۔ آیت الکرسی سورہ بقرہ قرآن پاک کی دوسری سورت کی آیت نمبر 255 ہے۔ سورہ بقرہ میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کو نام دے کے انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک آیت 255 نمبر جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تمام آیتوں کی سردار کہا ہے، سید الآیات القرآن۔ یہ خالصتاً توحید کا سرچشمہ بصر ہے۔ دنیا میں نادان لوگ کتنے ہی خدا اور دیوتا بنا رکھے ہوں، مگر در حقیقت خدا کی خدائی پوری کی پوری بلا شرکت ہے، جو کسی کی بخشی ہوئی زندگی سے نہیں بلکہ آپ ہی اپنی حیات سے زندہ ہے، اور جس کے بلبوتے پہ تمام کائنات کا یہ سارا نظام قائم ہے، بلکہ بہت اسموتھلی بغیر کسی ڈسٹورشن کے چل رہا ہے۔ اپنی سلطنت میں خداوند کریم ہر بات کا، ہر شے کا مالک ہے۔ کوئی دوسرا اس کی صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں اور نہ ہی اس کے حقوق میں شامل ہے۔ آیت الکرسی میں اللہ رب کریم کی ایسی مکمل اور جامع معرفت بخشی گئی ہے جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، اس لیے اس کو قرآن کی افضل ترین آیت کہا گیا ہے۔ ہم بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ جب پہلے پہل مسلمانوں کو دین حق کے قیام کے لیے اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کے لیے تیار کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ان تمام باتوں سے بچنے کی تاکید کی ہے جس میں بنی اسرائیل مبتلا ہو گئے تھے، اور حقیقت سمجھائی گئی ہے کہ فتح و کامیابی کا دار و مدار تعداد یا ساز و سامان کی کثرت پہ نہیں ہوتا، بلکہ ایمان، صبر، ضبط اور عزم کی پختگی پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ ہر بار انسانوں کے باطل گروہ کو حق کے علمبرداروں سے ملیا میٹ کرتا چلا آیا ہے، ورنہ ہر ایک ہی گروہ سلطنت کا گروہ بن جاتا اور دوسرا گروہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا۔ اللہ نے مختلف ادوار میں اپنے انبیاء کو اسی لیے بھیجا ہے کہ حق پہ رہنے والا گروہ ہمیشہ رہے اور باطل کو مٹاتا رہے، ورنہ بنی نوع انسانی کو ایک ہی راستے پہ چلانا اور بزور چلانا اللہ کی مشیت میں نہیں تھا، ورنہ انسان کی کیا مجال کہ وہ اس کی مشیت کے خلاف چلتا۔ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، یہ اللہ کے دو نام ہیں۔ الحی وہ ہستی جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، القیوم قائم رکھنے والا اور ساری کائنات کو تھامنے والا، بغیر کسی سہارے کے، بلکہ سب کو اس کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس تمام کائنات کو اپنی بہترین حکمت عملی سے تھاما ہوا ہے۔ وہ ذات جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے اور نہ ہی کبھی نیند۔ سنہ کہتے ہیں اونگ کو اور نوم کہتے ہیں نیند کو۔ اونگ نیند کا پہلا درجہ یا غفلت کا پہلا جھٹکا ہے، اور وہ اس اونگ کی کیفیت سے بھی بے نیاز ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے اور نہ ہی اس کو کبھی اونگ آتی ہے۔ اور یہ بات ان لوگوں کے خیالات کی واضح طور پر تردید ہے جو خداوند عالم کو اپنی ناقص ہستی پر قیاس کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل کی کتاب خروج میں باب نمبر 20 آیت 11 میں ہے کہ خدا نے 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور پھر 7ویں دن آرام کیا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ جو بھی کچھ اس کائنات میں ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت، تدبیر، بادشاہی میں قطعاً کسی کا کوئی حصہ نہیں، اور جو کوئی بھی کائنات کا فرد ہے وہ اللہ کی خلق یعنی اس کی مخلوق ہے، اور ہر انسان اللہ کا غلام ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ کون ہے ایسا جو اس کی حضور میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، شفاعت یعنی وسیلہ بنے کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے، اللہ کا فیور لینے کے لیے یا اللہ کی پنشمنٹ سے بچنے کے لیے۔ جو کون ہے جو بیچ میں پڑے، مگر اس کے علاوہ جس کو اللہ وہ خود اجازت دے بولنے کی، شفاعت کرنے کی۔ جو کچھ انسانوں کے سامنے ہے یعنی وہ زمانہ جس سے انسان گزر رہا ہے، یہ پریزنٹ دور، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے یعنی فیوچر، وہ اس سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ گزر چکا ہے انسانوں سے یعنی پاسٹ، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ اور کوئی بھی انسان اللہ کے علم کی کوئی بھی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتا اللہ اس بات کو وہ خود چاہے۔ احاطہ کہتے ہیں انسان اللہ کے علم میں سے صرف وہی جان سکتا ہے جتنا علم وہ اس کو دینا چاہے یا سکھانا چاہے، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں پر چھائی ہوئی ہے۔
حکومت، اقتدار بادشاہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اللہ ہی ہے جس کی حاکمیت تمام کائنات پر قائم ہے اور نہیں تھکاتی اس کو کوئی نگہبانی، یعنی کوئی ذمہ داری کا بوجھ اس کو تھکان نہیں محسوس ہونے دیتا۔ اللہ کے لیے کوئی ذمہ داری بھاری نہیں، کچھ مشکل نہیں۔ تمام عالم میں، یعنی ہم تو صرف اس دنیا کے، اس زمین کے محوری اور گردشی نظام کو جانتے ہیں جس سے دن و رات اور ماہ و سیال کے قیام ہوتے ہیں، جبکہ اسی سولر سسٹم میں اور کتنے ہی پلینٹس ہیں، پھر اس طرح کے کتنے ہی سسٹم ہماری اس گلیکسی میں ہیں جس میں ہم رہتے ہیں، یعنی ملکی وے، اور پھر کتنے ہی ان گنت لاکھوں کروڑوں سیارے اور ستارے ہیں، اور پھر نہ جانے اس طرح کی کتنی گیلیکسیز ہیں۔ اس ساری کی ساری نہ جانے کتنی گیلیکسیز ہیں جو اس کائنات میں ہیں۔ انسانی عقل یعنی سائنس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ابھی تک دنیا کی حد کو دریافت نہیں کر پائی، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے علم میں ہی ہے کہ یہ کائنات کتنی وسیع العریض ہے اور کس طرح اس کا سسٹم چل رہا ہے، اور اس سارے نظام کو چلانے میں صرف اور صرف اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے۔ صرف اور صرف وہی ہے جو اس قدر وسیع کائنات کو سسٹمیٹک انداز میں چلا رہا ہے، کیونکہ صرف اسی کی ذات ہے جو بہت بلند اور بہت عظمت والا، بزرگی والا ہے۔ اب آیت الکرسی کی فضیلت کے متعلق صحیح حدیثوں میں سے ایک بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے صحیحین کی کتاب میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کے مال میں کھجوروں کی حفاظت پہ مامور کیا تھا۔ وہ رات کو کھڑے ہوئے پہرا دے رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور کھجوریں چوری کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ صبح کو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس شخص نے کہا، میرے بیوی بچے بھوکے تھے، میں مجبور تھا، مجھے مت پکڑو، اب نہیں کروں گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات کا واقعہ بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ چوکنا ہو گئے، تیار ہو گئے کہ وہ شخص آئے گا تو پھر پکڑ لوں گا۔ رات ہوئی، وہ شخص پھر آیا، کھجوریں چرانے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پکڑ لیا۔ اس نے پھر سے رونا رویا تو ان کو اس پر رحم آ گیا، اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فجر میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ہوا ابو ہریرہ؟ تو انہوں نے کہا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا، ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا۔ وہ پھر تیار ہو گئے کہ آج تو نہیں چھوڑوں گا۔ رات ہوئی اور رات میں انہوں نے پھر اس کے آنے پر پکڑ لیا اور کہا، آج تو میں نہیں چھوڑوں گا، آج صبح ہونے پر تو تمہیں لے کر ہی جاؤں گا، لگاتار تیسرا دن ہے کہ تو آ کر چوری کر رہا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ تم مجھے جانے دو، میں تمہیں ایک خیر کی بات بتاتا ہوں، اس کو پڑھنے سے رات کو ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے مقرر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کیونکہ خیر کے متلاشی تھے اور خیر کی تلاش میں رہتے تھے، تو اس نے کہا کہ تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو تو تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی، اور ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی، فجر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ نے پھر پوچھا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ اس نے ایک دعا سکھائی اور آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سونے پر فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے حفاظت کے لیے، تو میں نے اس کو جانے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اس نے سچ کہی، حالانکہ وہ اکثر جھوٹ ہی کہتا ہے، اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ وہ کون تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا جو 3 دنوں سے چوری کرنے آ رہا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آیت الکرسی رات کو پڑھ کر سونے سے فرشتہ ہر بات سے حفاظت کر رہا ہوتا ہے، چوری سے، ڈاکے سے، اور شیطانی وسوسوں سے، جادو سے، اور شیطان کے آسیب زدگی سے اور اس کے خوف سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3275 نمبر۔ امام نسائی نے باب اعمال یوم لیل میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی، اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 6464 ہے۔ لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی پڑھتے ہیں۔ اس طرح سے تو ثابت نہیں، لیکن آیت الکرسی پڑھنا ثابت ہے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث 4003 میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے متصل
ایک چبوترا جو کہ صفا کے نام سے تھا، جو کہ صحابہ جو کہ بے سر و سامان تھے، ان کی رہائش گاہ تھی، وہاں آئے تو ان میں سے کسی نے پوچھا کہ قرآن کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ لا الہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔